تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ آپ سب حضرت آئے ہیں ماہ ربیع الاول کی صبح صادق پہرکان بندر آنے والی کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، تو میں ان کے آنے کے تذکرے چھیڑنے کے لیے قرآن پاک کی آیت مقدسہ تلاوت کی، اور اس آیت مبارکہ کا تعلق بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ ہے۔ اگر میں عرش پر جانے کی بات کرتا تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی والی آیت تلاوت کرتا، لیکن آج عرش پر جانے کی بات نہیں کرنی بلکہ آج کو فرش پر آنے کی بات کرنی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ معزز قرآن پاک میں بہت سارے آیات ہیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بھیجنا جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھائیے۔ دیکھیے اگر آپ ایک خط کو کسی دوسری جگہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی تین باتوں کا ہونا ضروری ہے، ایک بھیجنے والے کا، دوسرا بھیجا ہوا، اور تیسرا جس کی طرف بھیجا گیا۔ یعنی یہ تین باتیں اصل ضروری ہوتی ہے کہ اگر بھیجنے والا ہی کوئی نہیں تو قرآن بھیجے گا، اور دوسری طرف اگر بھیجنے کے لیے ہی کچھ نہیں تو کیا بھیجے گا۔ اور تیسری بات بھی بہت اہم ہے کہ جس کی طرف بھیجا گیا وہ ہے ہی نہیں تو کس کی طرف بھیجو گے۔ معزز بھائی اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو بھیجنے والی اللہ کی ذات تھی، اور آنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوئی۔ اللہ کریم صلی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو بھیجنے والی سب سے پہلے اللہ کی ذات ہوئی۔ معزز سامعین کرام، آپ اپنی درمیان والی ہاتھ کی تین انگلیوں کی طرف دیکھیے کہ جو انگلی درمیان والی ہے اس کا ہر وقت اوپر والے سے بھی رابطہ اور نیچے والے سے بھی رابطہ ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ایمان دینے کے لیے درمیان والا بھیجا، بندوں کو عمل سکھانے کے لیے درمیان والا بھیجا، بندوں کو مسلمان بنانے کے لیے درمیان والا بھیجا، بندوں کو ایمان دینے کے لیے درمیان والا بھیجا، بندوں کو اخلاق سکھانے کے لیے درمیان والا بھیجا، بندوں کو مولا سے ملانے کے لیے درمیان والا بھیجا، بندوں کو مکہ کو مکہ بنانے کے لیے درمیان والا بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ اپنے بندوں کو دینا چاہا تو درمیان میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدا سے لو اور بندوں کو دیتے رہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بھی بغیر واسطہ کے نہیں دیا، جو کچھ بھی دیا ہے وہ درمیان والے کے صدقے سے دیا ہے، درمیان والے کے ذریعے سے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں اسی لیے رکھا کہ اے حبیب آپ خدا سے لو اور بندوں کو دو، آپ خدا سے قرآن لو اور بندوں کو قرآن دو، آپ خدا سے شریعت لو اور بندوں کو شریعت دو، آپ خدا سے قانون لو اور بندوں کو قانون دو، آپ خدا سے اصول لو اور بندوں کو اصول دو، آپ خدا سے نظام زندگی لو اور بندوں کے نظام زندگی دو، آپ خدا سے نظام معاشرت اور بندوں کے نظام معاشرت دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان وسیلہ بنا کر یہ بتا دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مرتبہ مخلوق سے بھی رابطہ اور خالق سے بھی رابطہ ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔